السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک شرابی اور اس کی توبہ کا واقعہ ہے جس کو سن کر انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ ایک شرابی تھا جس کے یہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دوست احباب جمع تھے، شراب تیار تھی۔ اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ شراب سے پہلے دوستوں کو کھلانے کے لیے کچھ پھل وغیرہ خرید کر لائے۔ وہ غلام بازار جا رہا تھا، راستے میں حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس پر سے گزر ہوا۔ وہ کسی فقیر کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو 4 درہم دے میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس غلام نے وہ 4 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتا کیا دعائیں چاہتا ہے؟ غلام نے کہا، میرا ایک آقا ہے، میں اس سے خلاصی یعنی آزادی چاہتا ہوں۔ حضرت منصور نے اس کے لیے دعا کی۔ پھر پوچھا، دوسری دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا، مجھے ان دراہم کا بدل مل جائے۔ منصور نے اس کی بھی دعا کی۔ پھر پوچھا، تیری تیسری دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا، حق تعالی شانہ میرے سردار کو توبہ کی توفیق دے اور اس کی توبہ قبول کر لے۔ منصور نے اس کی بھی دعا کی۔ پھر پوچھا، چوتھی دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا، حق تعالی شانہ میری اور میرے سردار کی اور تمہاری اور اس مجمع کی جو اس میں حاضر ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ منصور نے اس کی بھی دعا کی۔ اس کے بعد غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا اور خیال کر لیا کہ بہت سے بہت اتنا ہی ہوگا کہ مارے گا، اور کیا ہوگا۔ سردار انتظار میں تھا، دیکھ کر کہنے لگا، اتنی دیر لگا دی۔ غلام نے قصہ سنایا۔ سردار نے ان کی دعاؤں کی برکت سے بجائے خدا خفا ہونے کے اور مارنے کے یہ پوچھا کہ کیا کیا دعائیں کرائیں۔ غلام نے کہا، پہلی تو یہ کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ سردار نے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری کیا تھی؟ غلام نے کہا، مجھے ان دراہم کا بدلہ مل جائے۔ سردار نے کہا، میری طرف سے 4000 درہم تیری نظر ہیں۔ تیسری کیا تھی؟ غلام نے کہا، حق تعالی شانہ تمہیں شراب وغیرہ سے توبہ کی توفیق دے۔ سردار نے کہا، میں نے اپنے ان سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ چوتھی کیا تھی؟ غلام نے کہا، حق تعالی شانہ میری اور آپ کی اور ان بزرگوں کی اور سارے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ سردار نے کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ رات کو سردار نے خواب میں دیکھا، کوئی شخص کہہ رہا تھا، جب تو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے تو کیا تیرا یہ خیال ہے میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے اختیار میں ہے؟ میں نے تیری اور اس غلام کی اور منصور کی اور سارے مجمع کی مغفرت کر دی۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت کرنا ہم سب کے ذمے ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمے ہے کہ خود بھی پورے کے پورے دین پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی نیکی کی تو تلقین کرے اور خود بھی برائی سے بچے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرے۔ اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ وہ دنیا میں آئے، انہوں نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی، انہوں نے لوگوں کا تعلق مخلوق سے ہٹا کر خالق کے ساتھ جوڑنے کی کوشش، اور یہ سلسلہ چلتے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا اور آپ کو خاتم النبیین کا لقب دیا اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب ہم سب کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ ختم نبوت کے صدقے یہ کار نبوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، فرمایا، خوش خرم رہے، شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے، اس پر عمل کرے اور آگے پہنچائے۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اس سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، عام مسلمان سمجھتے ہوئے خود بھی نیکی کے کام کرے اور برائیوں سے بچے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا رہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی توبہ کریں۔ توبہ پہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور آئندہ کے لیے ایک عزم کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ زندگی بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے اور بڑی قیمتی ہے۔ اس زندگی پر، دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ایک لمحہ ہمارا بہت قیمتی ہے، مرنے کے بعد اس کا پتہ چلے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی تو یا جاگیں گے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے، اور نادان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر تمنائیں کرے اور کرتا اپنی من مرضی پھرے۔ یہ دنیا میں ہم آئے ہیں، ہم نے اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت حدیث سے قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو وہ کرے گا جو تیری چاہت ہے تو تیری چاہت میں تجھے تھکا دوں گا اور رلا دوں گا، آخر پہ وہی ہوگا جو میری چاہت، اور اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو میں لٹا دوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے، اور یہ دنیا جو ہے مچھر کے پر کے ایمانت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی، اور عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم خود بھی نیک عمل کریں، دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ نیکی کی آواز اپنے گلی گلی محلے محلے اور شہر شہر لگانے کے لیے دین کی محنت کو سیکھیں۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے لگائیں، 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھیں، اور آئندہ کے لیے پورا کا پورا عزم کریں، پوری زندگی کا عزم کریں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھی ہوئی ہے۔ آج ہم نیت کریں گے، نیت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہماری جو نیت ہوگی اسی کے مطابق ہمیں ملے گا۔ آج عزم کریں گے، نیت کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے اعمال میں نیکیاں لکھ دیں گے، اور شرط ہی ہے کہ توبہ کریں، توبہ کر کے پچھلے گناہوں کو معاف کرائیں، سچے دل سے توبہ کی۔ مومن کے آنکھ سے نکلا ہوا ایک ندامت کا آنسو ساری زندگی کے گناہوں کو ایسے دھو کر رکھ دے گا جیسے آپ نے کیے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔